شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ یہاں ایک مسئلہ ہے تراویح کے تعلق سے۔ بعض لوگ یہ فتویٰ دے رہے ہیں کہ آپ موبائل کو، ٹی وی کو یا کمپیوٹر کو امام بنا کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہتے یہ ہیں کہ اگر آپ کا کوئی عزیز کوئی امامت کر رہا ہے اور آن لائن جو ہے اس کی امامت نقل ہو رہی ہے جی، تو آپ اس وقت جو ہے آپ اس امامت کے کو فالو کرتے ہوئے، اس امام کو فالو کرتے ہوئے اس کے پیچھے آپ اپنے گھر میں اس کی اقتداء کر کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ فتویٰ علماء کرام نے کہا ہے کہ یہ بالکل ہی غلط فتویٰ ہے۔ اکے دکے کسی ایک شخص نے کہہ دیا ہے تو ایسے لوگوں کی باتوں کو لینا نہیں چاہیے۔ اختلافی مسائل میں علماء کرام، جو بڑے بڑے علماء کرام ہیں، اہل حق علماء کرام، جو قرآن اور حدیث کا علم رکھتے ہیں اور ان کے پاس دین کا پورا صحیح تصور اور کامل تصور موجود ہوتا ہے، ایسے علماء کے فتووں کو سن کر اس پر عمل کرنا چاہیے۔ آج افسوس کی بات یہ ہے کہ آدمی اپنی مرضی کے مطابق جب کوئی فتویٰ ملتا ہے تو اس کو لیتا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں فتویٰ شاپنگ کرنا، مرضی کا فتویٰ لینا اور اس پر عمل کر لینا۔ یہ جائز نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ اس لیے جو لوگ اس قسم کا فتویٰ دیتے ہیں کہ آپ موبائل پہ کسی کی نماز کی اقتداء کر سکتے ہیں، موبائل کی یا کسی بھی ٹی وی یا اور کسی چیز کی جب آن لائن نماز ہو رہی ہے تو آپ دنیا کے کسی بھی چپے سے یا اپنے پڑوس کے گھروں سے آپ ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں، یہ ہرگز جو ہے شرعاً جائز نہیں ہے۔ یہی علماء کا، جمہور علماء کا، بلکہ سارے علماء کا یہی فتویٰ ہے۔ اب یکے دکے جو ہیں ان کا جو فتویٰ ان کا اعتبار ہی نہیں ہے، کیونکہ اس میں صف کی اقتداء میں ضروری یہ شرط ہے کہ صف متصل ہوں۔ آپ اگر امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو ضروری ہے کہ آپ کا صف اگلی صف سے ملا ہوا ہو۔ اللہ ہے کہ معمولی کوئی راستہ ہے اور آپ صاحب اس کے راستے کو چھوڑ کر کھڑے ہوئے ہیں، جیسا کہ حرمین شریفین میں ہوتا ہے، تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن یہاں گھر ہی الگ، امام صاحب گھر میں نہیں ہیں، اس بلڈنگ میں نہیں ہے، کسی اور جگہ ہیں، کسی اور فلیٹ میں ہیں، وہ کسی فلیٹ میں ہیں، آپ کسی فلیٹ میں ہیں، ایک جگہ جمع نہیں ہے۔ یہ نماز کی اقتداء کیسے ہو سکتی ہے؟ امامت کے بغیر آپ گویا نعوذ باللہ ان آلوں کو، ان فونوں کو اور ان کمپیوٹر اور ان چیزوں کو سامنے رکھ کر گویا ان کے پیچھے آپ امامت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، ان کی امامت میں نماز پڑھ رہے ہیں، کسی ایک مسلمان کی امامت میں نماز نہیں پڑھ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ شخص جو ہے اکیلے صف کے پیچھے ہے لیکن اکیلے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے دیکھا کہ یہ شخص جو ہے اکیلے نماز پڑھ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دوبارہ نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی، کیونکہ اکیلے جو صف کے پیچھے نماز پڑھتا ہے اس کی صف نماز نہیں ہوتی ہے۔ اس حدیث کو شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے، اور شیخ مبارک فوری رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ لہٰذا تنہائی میں یا الگ سے جماعت کر کے دور سب سے کٹ کر آن لائن کسی کی اقتداء کرنا، کسی کے پیچھے مقتدی بن کر نماز پڑھنا، ایسی نماز ہوتی نہیں ہے، کیونکہ عبادات جیسے بھی ہیں یہ سب اللہ کی طرف سے ہیں، توقیفی ہیں۔
توقیفی کا مطلب یعنی اللہ نے جیسے بتایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بتایا ہے، اسی طریقے سے ان نمازوں کو ادا کرنا چاہیے۔ ہم اپنے طور پر اپنی مرضی سے نماز کی شکل و صورت کو ہم بدل نہیں سکتے، امامت اور اقتداء کی شکل و صورت کو بدل نہیں سکتے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا ان کے شریک ہیں، ایسے شریک یعنی انہوں نے جو بنا لیا ہے شریک اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کیا ان کے ایسے کوئی شریک ہیں جنہوں نے دین میں ایسی چیزیں بنا لی جن کو اللہ نے اجازت نہیں دی، یعنی اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے بغیر اگر کوئی نیا طریقہ اپنایا جا رہا ہے تو یہ طریقہ اسلام میں مردود ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر کام جو ہماری سنت کے مطابق نہ ہو وہ کام اس پر مردود ہے، اس کرنے والے پر مردود ہے، وہ ریجیکٹڈ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ تو لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کبھی یہ نہیں تھی، اور نہ صحابہ سے، تابعین سے، سلف صالحین سے، ائمہ کرام رحمۃ اللہ علیہ مجمعین سے ایسی چیزیں آئی ہیں، اس کی کوئی مثال ملتی ہے؟ لہذا اپنے اپنے گھر میں اپنے امام کو بنا کر وہاں جو ہے آپ مقتدی اقتداء کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ آن لائن جو ہے اقتداء کر کے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات کہ صف کے پیچھے ایک آدمی کھڑا ہوا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، تو جو آدمی نہ صف کے ساتھ ہے نہ جماعت کے ساتھ ہے اس کی نماز کیسے قبول ہوگی؟ اگر وہ کسی اور جماعت کی جو وہاں پر موجود نہیں ہے اس کی اقتداء کر رہا ہو، اور اگر ہم اس کو جائز قرار دیں گے تو نعوذ باللہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے گھر میں بیٹھ کر ہم مسجد کی اقتداء کریں۔ ہم مسجد کی کہاں ہیں اقتداء کر رہے ہیں، مسجد سے کہہ رہے ہیں کہ آن لائن بھیج دو تمہاری نماز کو اور ہم جو ہے یہاں اپنے گھر میں نماز پڑھ لیں گے۔ تو مسجد بنانے کا فائدہ کیا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، جبکہ اللہ تعالیٰ نے مسجد بنانے کا حکم دیا۔ تو یہاں کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو نماز کے بارے میں جو باتیں بتائی گئی ہیں جماعت تراویح کے تعلق سے کہ آن لائن امامت کر سکتے ہیں اور آن لائن امام کی اقتداء کر سکتے ہیں، یہ بالکل ہی غلط بات ہے، کسی بھی طریقے سے جائز نہیں۔